میں آج آپ لوگوں کے سامنے حضرت امیر المؤمنین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، ان کی نسب و خاندان کے اور پھر ان کی وفات کے متعلق باتیں کرنے جا رہا ہوں میرے دوستوں۔ ان کی دور خلافت 19 سال 3 ماہ 17 دن تھے۔ میرے دوستوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، میں آج آپ لوگوں کے سامنے حضرت امیر المؤمنین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، ان کی نسب و خاندان کے اور پھر ان کی وفات کے متعلق باتیں کرنے جا رہا ہوں میرے دوستوں۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسب و خاندان مشہور قبیلہ عبد مناف میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ عبد مناف کی مشہور شاخیں دو ہیں، ایک بنو ہاشم، دوسرا بنو امیہ ہے۔ سید الکونین، سید الکائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی وجہ سے تمام قبائل پر بنو ہاشم یہ فوقیت رکھتا ہے۔ اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عبد مناف کی مشہور شاخوں میں سے پہلے نمبر شاخ جو بنو ہاشم ہے، اسی میں سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت کی وجہ سے قبائل پر فوقیت رکھتا ہے یہ قبیلہ، اور شرف و فضیلت میں اعلیٰ اور عرفہ مقام پر یہ فائز ہے۔ دوسرا قبیلہ ہے بنو امیہ، یہ حرب در اور جنگی معاملات میں قبیلہ بنو امیہ اور یہ دیگر قبائل قریش میں سردار اور صاحب دستار تھے، صاحب دستار شمار ہوتے تھے۔ یہ جنگ و جدال میں حرب و ضرب اور جنگی مہارت یہ رکھتے تھے، اور ان کی نسب معاویہ ابن ابی سفیان بن حرب بن سخر بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قدسی، 5 دادا کی بات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کے لیے مل جاتا ہے۔ عبد مناف کی مشہور یہ 2 شاخوں میں بنو ہاشم اور بنو امیہ، یہ عبد مناف کے نسب سے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں بھی کئی غزوات میں شریک ہوئے. 25 ہجری میں کئی قلعوں کو فتح کیا. 27 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنسرین کو بھی فتح کیا اور قبرص کی طرف پیش قدمی کی اور پھر اسے بھی فتح کر لیا. قبرص کی اکابرین کے متعلق جو صحابۃ الاجمعین تھے، قبرص کی اکابرین صحابۃ الاجمعین کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. جو قبرص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنسرین کو فتح کرنے کے بعد قبرص کی طرف پیش قدمی کی اور اس کو بھی فتح کی. رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں جو بھی صحابی شہید ہوئے وہ یقیناً جنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے رسول نے دنیا کے اندر ان کو جنت کی بشارت سنا دی ہے. اب میرے دوستوں، بصرہ کے علاقہ میں جنگ جمل جماعت الاخری 36 ہجری کو یہ جنگ جمل اور صفین، جنگ صفین کے واقعہ پیش آتا ہے. اس میں غلطیاں کسی کا نہیں تھی، صرف ایک بات یہ تھے دونوں نے اسلام کے لیے جہاد کی، دونوں نے اسلام کی بلندیت کے لیے جہاد کی، لیکن ان کی رائے کے مطابق، اجتہاد کے مطابق ان دونوں نے اپنے اپنے رائے کو اختیار کر لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی لشکر اور ان کی لشکر میں آپس میں مدبھیڑ ہو گئی. اب اس کی متعلق بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحابۃ الاجمعین نے فرمایا کہ دونوں جنتی ہیں. ان کی اختلافات سرداریت کے نہیں تھے، ان کی اختلافات خلافت کے لیے نہیں تھے. دونوں کی جو اختلاف رائے تھے وہ یہ تھے کہ دونوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص لینے کے بنیاد پر جنگ جمل اور صفین میں دونوں کی جنگیں ہوئے اور دونوں حق پر تھے. اب میرے دوستوں، ان میں آ گئی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 17 رمضان المبارک کو صبح کی نماز سے قبل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا. عبد الرحمن بن ملجم نے 3 دن کے بعد وہ گہری زخم ہونے کی وجہ سے ضرب اتنے شدید تھے، اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان پر نہ ہو سکے. اور 3 دن بعد بروز جمعہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو آپ شہید ہو گئے. اس کی قاتل عبد الرحمن بن ملجم. اور یہ 4 افراد تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص کے اوپر حملہ کرنے ایک تیاری کی، ایک خوارج کی بدلہ لینے کے لیے. برق بن عبداللہ خارجی اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت اسی تاریخ کو یعنی 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو ملک شام دمشق میں پہنچا. صبح کی نماز میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ایک زہرآلود خنجر کے ساتھ وار کیا اور اس سے آپ کی شرائن شدید زخمی ہو گئی. حملہ وار پکڑا گیا تو کہنے لگا میں آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو. تو کہنے لگا وہ کیا ہے؟
आमिर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि हजरत आमिर माविया ने जब पूछा, उससे दरियाफ्त किया, तो वो कहने लगा कि मेरी एक साथी इस तारीख को यानी 17 रमजान उल मुबारक को फजर की वक़्त हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भी हमला किया और इसको खत्म कर दिया गया होगा, शायद उसे खत्म कर दिया गया होगा। और उसकी बाद उस हमला उसकी बाद वो कहने लगा कि आप वो बचे नहीं होंगे, और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया, उसको भी खत्म कर दिया गया। अब इस हमलावर को कि मुझे छोड़ देना, मगर इस हमलावर को इसलिए कि बर्क बिन अब्दुल्ला तमीमी को शर के सद्देबाब के खातिर इसको कत्ल कर दिया गया, इसलिए कि इसको अगर रखी जाएंगे तो ये शर फैलेंगे, दुनिया के अंदर फसाद फैलते रहेंगे, इसी वजह से उसको कत्ल कर दिया गया। और हजरत आमिर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु इलाज मुआलजे से हजरत आमिर माविया सेहतयाब हो गई। इस वाकया की बाद हजरत आमिर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु हिफाजती तौर पर हजरत आमिर माविया रजी अल्लाह तआला अपने नमाज के मकाम पर मकसूरा तामीर कराया, यानी एहसार कर लिया, हिफाजती तदबीर इख्तियार की और हिफाजती इंतजामात भी किए हैं। हजरत आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु आमिर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके बाद 19 साल तक वो खिलाफत की। 19 साल 3 माह और 17 दिन बनती है हजरत आमिर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की दौर खिलाफत। 19 साल 3 माह 17 दिन। आप रजब 22 रजब को जुमारात के दिन दमिश्क में फौत हुए। इंतहाई बीमारी की वजह से 60 हिजरी में 22 रजबुल मुरज्जब जुमारात के दिन दमिश्क में आप फौत हुए। उनकी दौर खिलाफत 19 साल 3 माह 17 दिन थे। मेरे दोस्तों, आमिर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल की जलील कद्र साहबियों में से एक साहबी थे हज़रत आमिर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, और 5वां खलीफा थे। और उनकी खिलाफत के दौर में इस्लाम बड़े उरूज पर थे। और फिर कुछ लोग हज़रत आमिर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक बातें करते हैं, ताना दिए जाते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं कि आमिर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत सही नहीं थे। उनकी दौर खिलाफत बड़ी इंतहाई इस्लाम के लिए बड़ी काबिल कदर वाली बात थी, इस्लाम की बुलंदियत के लिए बहुत बड़ी काम किया हजरत आमिर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये थी इनकी वफात की वक्त, इनकी वफात की तारीख कि उनकी दौर खिलाफत 19 साल 3 माह 17 दिन थे। और ये खिलाफत के अंदर 5वां खलीफों में से थे हजरत आमिर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु। और इनकी जो राय और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो राय के दरमियान इख्तिलाफात थी, वो सिर्फ दीन की बुनियाद पर थे और बाकी किसी चीज के नहीं थे। दोनों अल्लाह कलिमतुल्लाह के लिए काम कर रहे थे। और जो उसमें जो सहाबी शहीद हुए वो सारे के सारे जन्नती है। उसकी बाद फरमाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि आमिर माविया की जो लश्कर है और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो लश्कर था, दोनों उनमें जो शहीद हुए वो दोनों जन्नत में जाएंगे। उसकी बाद जो जंगे होंगे वो सही राह पर नहीं होगा, वो सही इस्लाम के लिए जहाद नहीं होंगे। इसे यानी आपस में मुसलमानों के दरमियान अगर आपस में जंग हो जाए तो वह सही बुनियाद पर नहीं होंगे। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने ये सुन ली हजरत आमिर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक। इंशाअल्लाह ताला
ہم پورے مکمل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق بیان کروں گا. آپ انشاءاللہ دیکھتے رہیے. انشاءاللہ ہمارے بیان کو آپ دیکھتے رہیں اور سبسکرائب بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پورا مکمل سیرت انشاءاللہ ان قریب آنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے.